میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ مومنہ نے آخری نظر خود پہ ڈالتے اپنی روم میٹ سارا سے پوچھا تھا۔ یس پرفیکٹ، سارا نے انگلیوں سے پرفیکٹ کا سائن بناتے اس کی تعریف کی تھی۔ کہاں جا رہی ہو یہ تو بتاؤ۔ واپس آ کے بتاؤں گی، مومنہ نے آنکھ دباتے سارا کو اشارہ کیا تھا اور پھر پرس کندھے سے لٹکاتی باہر نکل گئی تھی۔ کیب وہ پہلے ہی بک کروا چکی تھی جو نیچے ویٹنگ میں تھی۔ راستے سے رک کے اس نے سرخ پھولوں کا ایک بڑا سا بوکے خریدا تھا۔ موبائل فون پہ اس کی چھوٹی بہن کا میسج جگمگا رہا تھا۔ یار گھر کب واپس آؤ گی؟ اب تو سیمسٹر بھی ختم ہونے والے ہیں، میں بہت انتظار کر رہی ہوں، میرے بتائے سارے گفٹس لے کے آنا۔ مومنہ نے چھوٹی بہن کا میسج پڑھا اور فوراً ڈن کا رپلائی بھی بھیج دیا تھا۔ اس بار وہ گھر جانے والی تھی، لیکن صرف تحائف کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور خوشخبری کے ساتھ۔ اسے گھر جاتے ہی اپنی ماں کو بتانا تھا کہ اسے اپنے سپنوں کا شہزادہ مل گیا ہے، جس نے آج اسے کسی خاص ملاقات کے لیے بلوایا تھا۔ یقیناً اس نے کوئی سرپرائز پلان کیا ہوگا۔ سیٹ سے ٹیک لگاتی وہ کھڑکی کے باہر بدلتے منظر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اسے پتہ ہے مجھے پھول بہت پسند ہے، یقیناً بہت سارے پھول ہوں گے، نہیں چاکلیٹس، شاید بیلونز ہوں، یقیناً وہ مجھے انگوٹھی پہنا کے شادی کی بات ہی کرے گا۔ ویسے بھی اب تو میں امید سے ہو چکی ہوں۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے وہ اپنے حمل کو محسوس کر رہی تھی۔ بہت جلد اس کا ہونے والا بچہ اس کی زندگی میں آ کر اس کی خوشیوں میں اضافہ کرنے والا تھا۔ مومنہ نے آنکھیں بند کر کے بے حد بے انتہا محبت کی تھی۔ عمر اس کے لیے سب کچھ بن چکا تھا اور اب اسی کو پا لینے کی خواہش اس کے دل میں پوری طرح سر اٹھا چکی تھی۔ اس نے عمر کو اپنے حمل کا بتایا اور عمر نے بہت خوش ہوتے ہوئے اسے سرپرائز دینے کی بات کی تھی۔ یقیناً وہ شادی کی بات کرنے ہی اسے بلا رہا تھا، اور یہی سوچ کر مومنہ پوری طرح تیار ہو کر اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ شہر سے باہر یہ ایک نئی تعمیر شدہ عمارت تھی۔ میڈم آر یو شیور آپ کو یہیں اترنا ہے؟ ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ دور دور تک کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی مجھے یہیں اترنا ہے۔ مومنہ نے فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، پیمنٹ کی تھی، ڈرائیور کو تھینک یو بھی کہا تھا۔ میڈم اگر آپ کہیں تو میں آپ کا انتظار کروں؟ ڈرائیور کو نہ جانے کیوں تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس ویرانے میں اس لڑکی کا بھلا کیا کام تھا، اور کچھ دیر میں تو سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ ارے نہیں، آپ جا سکتے ہیں، میرے فرینڈز نے میرے لیے یہاں پہ ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، اس بلڈنگ میں میرے فرینڈز بھی ہیں، ہم یہیں پارٹی کریں گے اور پھر میں انہی کے ساتھ واپس آؤں گی۔ ڈرائیور جو تقریباً اس کے باپ کی عمر کا تھا، اس نے اسے تسلی کروا دی تھی، اور پھر ڈرائیور بھی مطمئن ہو کر واپسی کے لیے چلا گیا اور وہ اندر کی طرف داخل ہو گئی۔ عمارت میں پوری طرح خاموشی تھی۔ وہ یوں ہی نیچے کی پوری عمارت میں چکر کاٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، کیونکہ ابھی تک اسے کہیں پہ بھی عمر نظر نہیں آیا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، دل میں عجیب سا ڈر بھی پیدا ہو رہا تھا، لیکن محبت نے ایک جذبہ پیدا کر رکھا تھا۔ اس نے پرس میں سے موبائل فون نکال کر عمر کا نمبر ڈائل کیا، جہاں مائی لو لکھا ہوا آ رہا تھا۔ کہاں ہو عمر، ڈر لگ رہا ہے مجھے، مومنہ نے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانے من کیوں گھبرا رہی ہو، میں یہی ہوں اور تم مجھے نظر بھی آ رہی ہو۔ ہماری محبت کو 4 سال ہو چکے ہیں، تو کم سے کم 4 منزل تو چڑھ جاؤ، وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، اور اس کی ہنسی کی گونج مومنہ کو بلڈنگ کے اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ عمر یہیں موجود ہے۔ اچھا تو تم 4تھی منزل پہ ہو؟ مومنہ کو لگ رہا تھا کہ وہاں اس کے لیے ایک بھرپور سرپرائز موجود ہوگا۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی وہ 4تھی منزل تک پہنچی۔ یہ زینہ ابھی مکمل طور پہ بنا نہیں تھا، اسی لیے کچے پکے زینے پہ چڑھنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ 4تھی منزل پر اس عمارت کی چھت تھی، لیکن چھت پہ پہنچ کے مومنہ حیران رہ گئی۔ عمر تو وہاں موجود تھا، لیکن
وہ ڈیکوریشن وغیرہ نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح عمر نے کوئی خاص سرپرائز پلان کیا ہوگا، لیکن یہاں وہ اکیلا ہی موجود تھا۔ مومنہ کچھ حیران سی، پریشان سی اس کے پاس پہنچی جو دیوار کی منڈیر پہ کھڑا تھا۔ اتنی اوپر چڑھ کے کیوں کھڑے ہو عمر، گر جاؤ گے۔ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ نہیں گروں گا جانے من، تمہاری محبت کا سہارا ہے مجھے۔ یہاں سے منظر بہت سہانا لگ رہا ہے، دور دور تک پھیلا ہوا خوبصورت جنگل، اور تھوڑی دیر میں ہونے والی شام نے منظر کو اور بھی حسین بنا دیا ہے۔ سورج ڈوبنے والا ہے، جلدی آؤ پھر یہ حسین منظر دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ مجھے تو لگتا تھا صرف سمندر پہ ڈوبتا سورج خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس ویران جنگل میں ڈوبتا ہوا سورج اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہا ہے۔ اس نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اسی منڈیر پر اپنے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ مومنہ کی نظر جیسے ہی نیچے کی جانب پڑی تو وہ خوف سے جھرجھری لے گئی۔ 4 منزلہ نیچے نظر آنے والی زمین نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے عمر، چلو یہاں سے نیچے اترتے ہیں۔ اس نے فوراً عمر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عمر نے مسکرا کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ بتاؤ تم فون پہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے چہرے پہ ایک محبت بھری مسکراہٹ تھی، اور وہ بہت پیار سے مومنہ سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم پریگننٹ۔ مومنہ نے بہت شرماتے آہستگی سے دوبارہ وہی بات دہرائی جو اس نے 2 دن پہلے فون پہ عمر کو بتائی تھی۔ عمر کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ آئی لو یو مومنہ۔ اس نے مومنہ کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے سینے سے لگایا تھا۔ وہ ایک دم ہی لڑکھڑائی تھی۔ کیا کر رہے ہو عمر؟ خوف سے اس کا حال برا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، بہت چوڑی ہے دیوار۔ تم کون سا اکیلی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مومنہ کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ شادی کا کیا ارادہ ہے عمر؟ میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کی خبر کسی کو ہو اس سے پہلے ہماری شادی ہو جائے۔ مومنہ کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ کہیں اس کے پریگننٹ ہونے کی خبر دنیا کو پتہ نہ چل جائے۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک کنواری لڑکی پریگننٹ ہو جائے تو دنیا اس کا کیا حال کرتی ہے، مومنہ کو اچھی طرح معلوم تھا۔ عمر کی محبت میں کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر وہ اپنا آپ عمر کو سونپ بیٹھی تھی، لیکن اسے اپنے گھر بار اور زمانے کی فکر ستا رہی تھی۔ ہاں مومنہ، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا تاکہ ہمارے بچے کے مستقبل کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکیں۔ عمر نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک کلی نکال کر مومنہ کی طرف بڑھائی، اور مومنہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ ایک گلاب کی کلی تھی۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اسے سونگھتے ہوئے وہ محبت سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ سیمسٹر اینڈ ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اماں تم سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ میں نے سوچا ہے کہ آج ہی انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ ابھی تک تمہارے بارے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اب جب ہم شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں تو ہماری محبت کا سب کو علم ہو جانا چاہیے۔ مومنہ نے گلاب کی کلی کو اپنے بالوں میں پھنسایا تھا۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے تمہارے لیے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے، اس کے شولڈرز کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ کیا؟ مومنہ نے ایک دم ہی خوش ہو کے پوچھا۔ کلوز یور آئیز۔ عمر اس کے چہرے کی جانب جھکا۔ پہلے نیچے اترتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ویسے ہی طبیعت کی وجہ سے آج کل بہت چکر آتے ہیں۔ مومنہ کو اتنی اونچائی پر منڈیر پہ کھڑے ہونے سے خوف آ رہا تھا۔ کلوز یور آئیز مومنہ۔ اس کے کان کی لو پہ جھکتے وہ محبت سے سرگوشی کر رہا تھا۔ مومنہ نے کس کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لو اب بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ عمر اسے چھوڑ کے 2 قدم پیچھے ہٹا، اور پھر آئی لو یو مائی ڈیئر یہ کہتے اس نے اس کے سینے پہ ایک زوردار ہاتھ مارا۔ مومنہ بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی اونچائی سے نیچے گرنے لگی تھی، اور اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ منڈیر پہ کھڑا ہوا ہنستا ہوا عمر
اسے نظر آ رہا تھا۔ بے یقینی سے مومنہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہوا میں پوری طرح معلق تھی، تیزی سے نیچے کی جانب سفر کر رہی تھی، لیکن دل اور دماغ نے پہلے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عمر! گرتی ہوئی مومنہ کی آواز ہوا کو چیرتی ہوئی عمر تک پہنچی تھی، جو بے حس بنا اسے چوتھی منزل سے نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ منڈیر سے نیچے کی طرف کود گیا تھا، اور مومنہ اونچی نیچی زمین پر گرتے ہی خون آلود ہو گئی تھی۔ کچھ محبتیں اتنی ہی بے بھروسہ ہوتی ہیں جتنی بے بھروسہ عمر کی محبت مومنہ کے لیے تھی، لیکن مومنہ نے آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کیا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ عمارت سے نیچے چلا آیا تھا۔ باہر پڑی مومنہ پر ایک آخری نظر ڈالتے وہ عمارت کے پیچھے کھڑی اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ نہ کسی کو اس محبت کا علم تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ مومنہ کس سے ملنے آئی تھی یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کا انجام کہاں ہوا اس کی خبر بھی کسی کو نہیں تھی۔ اس لیے عمر پوری طرح مطمئن تھا۔ جلد ہی وہ شہری حدود میں داخل ہو گیا تھا، مومنہ اور اس کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر کے۔ مومنہ نے 2 دن پہلے فون کر کے اسے اپنے حمل کی خبر سنائی تھی، اور تب سے ہی وہ بے انتہا پریشان تھا۔ اس نے تو مومنہ کے ساتھ یہ سوچ کے دل لگی کی تھی کہ وہ ایک چھوٹے سے شہر سے آئی ہے، کچھ وقت وہ اس کے ساتھ مزے کرے گا اور پھر وہ واپس اپنے شہر چلی جائے گی۔ لیکن مومنہ نے تو پچھلے 4 سالوں میں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا۔ مومنہ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ حسین اور خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ تنہائی میں لمحات گزارتے ہوئے عمر کو بہت مزہ آتا تھا۔ اسی لیے یہ پہلا ریلیشن شپ تھا جسے عمر نے 4 سال تک رکھا، لیکن اب مومنہ کے حمل کی خبر اس کے لیے مصیبت کا باعث بننے والی تھی۔ وہ اپنے امیر ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، دولت کے نشے میں چور، انسانیت سے بہت دور۔ مومنہ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے بہت سے طریقے سوچے تھے، لیکن یہ واحد طریقہ تھا جس کے ذریعے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اس عمارت کی کنسٹرکشن بہت سالوں سے رکی ہوئی تھی۔ جب بھی کبھی عمر اور اس کے دوستوں کو نشہ کرنا ہوتا تو وہ اسی عمارت کا رخ کرتے تھے۔ اسی لیے مومنہ سے جان چھڑانے کے لیے بھی عمر نے اسی عمارت کا انتخاب کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں نہ کوئی جاتا ہے اور نہ ہی مومنہ کی تلاش میں کوئی وہاں تک جائے گا۔ اسے لگا تھا کہ خس کم جہاں پاک، لیکن کبھی کبھی قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ مومنہ کو اس کھنڈر پہ چھوڑنے والا ٹیکسی ڈرائیور شہروز احمد شہری حدود میں داخل ہو کر وہیں رک گیا تھا۔ یہاں پہ ایک بس اڈا تھا اور وہ اس انتظار میں کھڑا تھا کہ شاید اسے کوئی سواری مل جائے اور خالی کیب اتنی دور تک نہ لے جانی پڑے۔ ہاسٹل سے لے کے اس جگہ تک کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا تھا۔ اسے بہت زیادہ نقصان ہوتا، اسی لیے وہ بس اڈے پہ ہی کھڑا رہا، لیکن سورج غروب ہو گیا اور کوئی سواری نہ ملی۔ 8 بجے کے وقت ایک بس آنی تھی اور وہ اسی امید پر تھا کہ شاید اسے اس بس میں سے ہی کوئی پیسنجر مل جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ 8 بجے جب لاری اڈے پہ سبھی لوگ چلے گئے اور اگلی بس کا وقت رات 10 بجے کا پتہ چلا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ اب اس سے زیادہ رکنا تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسے واپس اپنے گھر بھی جانا تھا۔ وہ یوں ہی ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب اسے خیال آیا کہ ابھی تک تو کوئی بھی ایسی گاڑی اس راستے سے واپس نہیں آئی جس میں وہ لڑکی یا پھر اس کی ساتھی دوستیں وغیرہ نظر آئیں۔ وہ اسی مین پھاٹک کے قریب تھا، لیکن اس نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اپنی بھی ایک جوان بیٹی تھی، اسی لیے اسے مومنہ کی فکر ستانے لگی، اور پھر دل میں خیال آیا کہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکی کی پارٹی ختم ہوئی یا نہیں۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ میرا بھلا اس سے کیا تعلق، لیکن دوبارہ سے ذہن میں اپنی جوان بیٹی کا سراپا لہرا گیا۔ رات کے 8 بجے اتنے اندھیرے میں اتنی سنسان جگہ پر کیا وہ اپنی بیٹی کو اس طرح چھوڑ سکتا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اسے اس معصوم لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں ویسے بھی اکثر
درندوں کا شکار ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے وہ شہر کی جانب جانے کے بجائے اس کھنڈر عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ باہر سے ہی وہ اندازہ لگا لے گا کہ اندر پارٹی ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اسے خون میں لت پت مومنہ کا دیدار کروا دیا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ گاڑی سے اترتے وہ تیزی سے مومنہ کی طرف دوڑا۔ اس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ اس نے فوراً مومنہ کو گاڑی میں ڈالا، اسے لے کے شہری حدود میں داخل ہوتے ہی جو پہلا چھوٹا ہسپتال پڑا وہاں پہنچ گیا۔ ہم یہ کیس نہیں لے سکتے، یہ پولیس کیس ہے، کیا پتہ تم ہی مار کے اس لڑکی کو یہاں لائے ہو۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے بڑی لاپرواہی سے مومنہ کو ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بیٹی ہے میری، چھت سے گر گئی ہے، پلیز دیکھ لیں۔ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے روتے ہوئے فریاد کی تو ڈاکٹر کو بھی رحم آ گیا، اس بات پر یقین بھی کہ مومنہ اس کی بیٹی ہی ہوگی۔ ویسے بھی مومنہ کے ساتھ کوئی زیادتی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سر کی چوٹ بتا رہی تھی کہ واقعی وہ کہیں سے گری ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج وغیرہ کی، پھر فوراً خون کا انتظام کرنے کو بھی کہا۔ شہروز احمد نے شہر میں موجود اپنے بھتیجے کو فون لگایا، جو اپنے چچا کے کہنے پہ فوراً ہی خون کا انتظام کرنے پہنچا، لیکن اس میں بھی 2 گھنٹے لگ گئے۔ مومنہ کو 3 بوتلیں خون کی چڑھ گئی تھیں اور تب کہیں جا کے اس سے رات 3-4 بجے کے قریب ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا۔ اس کا بھتیجا بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ چاچا یہ کیا مصیبت مول لے لی، کیوں اٹھا کے لائے اسے؟ پہلے بھی کہا تھا آپ سے اتنی ہمدردی نہ کیا کریں، پچھلی بار بھی آپ پہ پولیس کیس بننے والا تھا، اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا مصیبت آئے گی پتہ بھی ہے۔ ریان غصے میں تل ملائے ہوئے چچا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کئی بار پہلے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ وہ اس طرح کسی کی مدد نہ کیا کریں، لیکن وہ انسانیت سے مجبور تھے۔ ان کے دل میں رحم دلی تھی اور یہی رحم دلی انہیں دوبارہ اس کھنڈر تک لے کر گئی تھی۔ بیٹے کیسے چھوڑ دیتا، معصوم لڑکی ہے، پتہ نہیں کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ شہروز احمد نے پریشانی سے اپنے بھتیجے ریان کو ساری صورتحال بتائی تھی اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر مومنہ کو چیک کرنے کے لیے کمرے میں آیا۔ بی بی کیسے گری تھی چھت سے؟ کسی نے دھکا دیا ہے تمہیں؟ وہ سختی سے سوال کر رہا تھا اور مومنہ بس ویران آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی ہے نا تمہاری؟ ڈاکٹر نے شہروز احمد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلا گیا۔ شوہر کہاں ہے اس کا؟ پتہ تو چلے آخر یہ گری کیسے ہے۔ اگر کسی نے دھکا دیا ہے تو ابھی اور اسی وقت پولیس کو کال کرنی ہوگی۔ شوہر؟ شہروز احمد بیچارہ پریشان ہو گیا۔ ریان بھی حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں دونوں کو ہی کچھ علم نہیں تھا۔ ہاں شوہر، پریگننٹ ہے آپ کی بیٹی، معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ ایسے تو نہیں کہیں کہ اس کے شوہر نے نہیں دھکا دے دیا ہو۔ ڈاکٹر بہت کڑے تیوروں سے ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مومنہ کی تو زبان ہی اپنی جگہ فریز ہو چکی تھی، جبکہ شہروز احمد وہاں حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے پولیس کو بلانا ہوگا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، پولیس کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے مومنہ اور یہ میرا بھتیجا ہے ریان، یہی اس کا شوہر ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے ہی کی ہے۔ یہ بیچاری شاید جانتی نہیں تھی کہ پریگننٹ ہے، ایسی ہی چھت پہ کپڑے سکھانے گئی تھی، وہاں سے گر گئی۔ منڈیر نہیں ہے نا ہمارے چھت پہ، یہیں کچے علاقے میں رہتے ہیں پیچھے کی جانب، غریب لوگ ہیں ہم صاحب۔ شہروز احمد نے ہاتھ جوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے جو کہانی سنائی تھی وہ سن کے ریان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، جبکہ مومنہ خود پریشان سی اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی جو پولیس کے خوف سے نہ جانے کیا کچھ کہے چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سائن کریں یہاں۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی فائل ریان کے آگے کی
اور وہ پریشانی سے چچا کو دیکھ رہا تھا۔ سائن کرو بیٹے، تمہاری بیوی ہے، تمہیں ڈسچارج کرنے کے لیے سائن تو چاہیے ہوں گے نا، اور پیسے بھی جمع کرا دو۔ ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ شہروز احمد نے بڑے منت بھرے لہجے میں ریان کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا، اور پین اٹھاتے سائن کرتے ریان نے مومنہ کو، جو نہ جانے کہاں سے اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ لے جا سکتے ہیں اب آپ ان کو، بہتر ہیں لیکن آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کافی ساری ہدایات دیتے ہوئے مومنہ کو ریان کے حوالے کیا تھا، اور وہ اسے سہارا دیتے ٹیکسی تک لے آیا تھا۔ لیکن ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ریان کا غصہ آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ سارے پیسے وہ ہاسپٹل میں بھر چکا تھا، اور اب اس کی جیب بھی خالی ہو چکی تھی۔ یہ کیا کیا ہے چاچا آپ نے؟ اس کو میری بیوی بنا دیا۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو مصیبت میرے سر پڑے گی۔ یہ ڈاکٹر تو گواہی دے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اور اوپر سے میری ساری کمائی بھی اس کے اوپر لگ گئی ہے۔ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ بیٹا کیا کرتا، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں نا، تو اس نے کیا گونگے کا گڑ کھایا ہوا ہے؟ یہ تو بتا سکتی تھی نا کہ میری بیوی نہیں ہے۔ بتاؤ لڑکی، تم کس کی بیوی ہو؟ غصے میں پلٹ کے مومنہ کو دیکھ رہا تھا، جو اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ عمر کا دیا ہوا دھوکہ اس کے ذہن پہ اس طرح حاوی ہو چکا تھا کہ اس کے بولنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے میم، ان میرڈ ہوں۔ اور یہ سنتے ہی ریان کی آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور شہروز احمد بھی ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری شادی نہیں ہو تو پھر یہ بچہ؟ ریان کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہاں چھوڑنا ہے تمہیں بتاؤ اب؟ ریان پھر غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ ہاسٹل نہیں جا سکتی میں، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو پھر مارنے کی کوشش کرے گا۔ مومنہ نے خوف سے کانپتے ڈرتے ہوئے ہاسٹل جانے سے انکار کیا تھا۔ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، جس کا بچہ ہے کیا وہی تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ ریان اب حیرت اور غصے کے ساتھ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ مومنہ نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیٹی بتاؤ پھر تمہیں کہاں چھوڑنا ہے؟ شہروز احمد نے بہت نرمی سے سوال کیا۔ وہ روتی ہوئی لڑکی انہیں اپنی بیٹی جیسی نظر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں ہاسٹل نہیں جا سکتی اور یہ بچہ لے کے اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ میری بیوہ ماں مر جائے گی۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا اور یہاں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میری آنکھوں پہ عمر کی محبت کی پٹی بن گئی تھی اور میں نے اس پہ اندھا اعتبار کر لیا۔ اس نے مجھے چوتھی منزل سے دھکا دے دیا۔ وہ شاید یہ سمجھا کہ میں مر گئی ہوں۔ اگر اسے یہ پتہ چلا میں زندہ ہوں تو وہ مجھے پھر مارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ بچہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ کون ہے عمر؟ بتاؤ، ابھی میں دو ہاتھ کرتا ہوں، گریبان سے پکڑ کے لاتا ہوں تمہارے پاس۔ ریان کو ہیرو پنتی کا شوق چڑھا۔ وہ MN افتخار حسن کا بیٹا عمر حسن ہے۔ مومنہ نے آہستگی سے عمر کی شناخت بتائی، اور ریان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ MN کا بیٹا؟ وہ بڑی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مومنہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بڑا اونچا مارا تھا تم نے ہاتھ، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایسے لڑکے صرف انجوائے کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے ریان کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور ٹیکسی ڈرائیور شہروز احمد نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ بیٹی اگر وہ اتنا پاورفل ہے تو پھر تمہارا ہاسٹل جانا واقعی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اگلے کی جان لیتے ہوئے بالکل بھی نہیں ہچکچاتے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پولیس اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرے گی۔ شہروز احمد خود پریشان ہو رہا تھا۔ مومنہ اور بری طرح سے رونے لگی۔ اتنا کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اب آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ میرے سارے پیسے بھی تمہاری وجہ سے ہاسپٹل میں لگ گئے۔ ریان کو رہ رہ کر اپنے پیسوں کا دکھ ستا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے
اتنا کما کے کچھ پیسے جوڑے تھے جو چاچا کے کہنے پہ وہ جیب میں رکھ کے لایا تھا، اور اب وہی پیسے مومنہ کے علاج میں لگ چکے تھے، اس لیے اسے غصہ چڑھ رہا تھا۔ ریان اب بس بھی کرو، چاچا نے اسے غصے میں خاموش کروایا تھا۔ بیٹی میرے گھر چلو، تمہاری عمر کی ہی ایک میری بھی بیٹی ہے، اس کے ساتھ تم 1-2 دن میرے گھر میں رہ جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ مومنہ نے انکار میں روتے ہوئے سر ہلایا۔ میں اپنے گھر نہیں جا سکتی چاچا، اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، ابھی میرے گھر چلو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شہروز احمد نے ہمدردی کے ناطے اسے اپنے گھر لے جانے کی حامی بھری، اور ریحان نے گھور کے اپنے چاچا کو دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ شہروز احمد نے اسے اپنی نظروں سے ہی خاموش کروا دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مومنہ شہروز احمد کے گھر میں داخل ہو رہی تھی، اور ریان نے بازو سے پکڑ کے چاچا کو باہر ہی روک لیا تھا۔ پہلی مصیبتیں کم ہیں کیا ہماری زندگی میں جو آپ اسے بھی اٹھا کے لے آئے؟ اس کے پیچھے آ گیا اگر وہ MNA کا بیٹا تو ہماری زندگی بھی مصیبت ہو جائے گی۔ ریحان میں کہاں چھوڑتا اس بیچاری کو، اس لڑکے نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ حاملہ ہے۔ شہروز احمد کو اب بھی اس لڑکی کی فکر ستا رہی تھی جو ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ چاچا سوچ لیں، ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے، اتنی بھی معصوم نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے۔ ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ چکر چلا لیا، پریگننٹ ہو گئی، اور اب ایسے آنسو بہا رہی ہے جیسے ساری دنیا کا ظلم اسی کے ساتھ ہوا ہو۔ ریان غصے میں چیخ چیخ کے چاچا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے مومنہ نے اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے بہہ گئے تھے۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، واقعی وہ اتنی معصوم تو نہیں تھی، اس نے خود اپنی عزت ہتھیلی میں رکھ کے عمر کو سونپی تھی، تو پھر اب پچھتاوا کس بات کا کرنا تھا؟ آنسو کیوں بہانے تھے؟ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، وہ اس پہ اتنا اندھا بھروسہ کیسے کر سکتی تھی؟ پچھتاوے کے ناگ اسے ڈس رہے تھے۔ شہروز احمد کچھ ہی لمحوں میں پیچھے داخل ہوئے۔ سفینہ بیٹی دیکھو کون آیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی سفینہ کو آواز دی جو مومنہ کی ہی ہم عمر تھی۔ وہ فوراً سے باورچی خانے سے نکلی، دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی اپنے بابا کے قریب آئی اور حیرت سے مومنہ کو دیکھنے لگی۔ یہ مومنہ ہے، ریان کے دوست کی بہن ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گی۔ شہروز احمد نے مجبوری میں جھوٹ کا سہارا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ ریان کی آنکھیں پھر پھیل گئی تھیں۔ اس مصیبت کو چچا بار بار اسی سے جوڑے جا رہے تھے، ریان کے دوست کی بہن۔ وہ حیرت سے اپنے کزن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یہاں کچھ عرصے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے بھائی کو واپس جانا پڑا، تو وہ جاتے جاتے کچھ دنوں کے لیے اس کی ذمہ داری ریان کو دے گیا۔ میں یہ سوچ کے گھر لے آیا کہ میری سفینہ کی تنہائی دور ہو جائے گی اور اس بیٹی کو بھی چھت مل جائے گی۔ چلو اب تم ہم سب کے لیے کھانا لگاؤ، جاؤ بیٹی تم فریش ہو جاؤ، سفینہ اسے اپنے کمرے کا بھی بتا دو، یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ سفینہ مومنہ کو لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور ریان نے ابرو چڑھا کر چاچا کی طرف دیکھا۔ اب یہ کیا نیا چکر ہے؟ آپ نے پھر سے اسے مجھ سے منسوب کر دیا۔ خبردار جو سفینہ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکالی، میری بیٹی پہ زمانے کا برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اب کیا بتاتا کہ کسی لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو کے یہ بیچاری اپنی عزت بھی گنوا بیٹھی ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ شہروز احمد نے سختی سے ریان کو خاموش کروایا تھا، اور وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اپنے پورشن میں پہنچ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ مصیبت پوری طرح اس کے گلے میں پڑنے والی تھی۔